اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4355، اردو ترجمہ۔ غزوہ ذوالخلصہ کا بیان۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا، ان سے بیان بن بشر نے بیان کیا، ان سے قیس نے، اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی نے بیان کیا کہ جاہلیت میں ایک بت خانہ ذوالخلصہ میں نامی تھا، اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذوالخلصہ کی تکلیف سے مجھے کیوں نہیں نجات دلاتے؟ چنانچہ میں نے 150 سواروں کے ساتھ سفر کیا، پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا، اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی، تو آپ نے ہمارے اور قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 4356، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل ابن ابی خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا مجھ سے جریر بن عبداللہ بجلی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم مجھے ذوالخلصہ سے کیوں نہیں بے فکر کرتے؟ یہ قبیلہ شنام کا ایک بت خانہ تھا، اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔ چنانچہ میں 150 قبیلے احمس کے سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے سوار تھے، مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر اپنے سینے میں پایا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے، اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پایا ہوا بنا دے۔ پھر وہ اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی۔ برید کے ایلچی نے آ کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلا جب تک وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح جل کر سیاہ نہیں ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 4357، اردو ترجمہ۔ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو خبر دی ابو اسامہ نے، انہیں اسماعیل بن خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازم نے، اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے؟ میں نے عرض کیا، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے سوار تھے، لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں دیکھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسے اچھا سوار بنا دے، اور اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا دے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا۔ راوی نے بیان کیا کہ ذوالخلصہ ایک بت خانہ تھا یمن میں، قبیلہ خشم اور بجیلیہ کا، اور اس میں بت تھے جس کی پوجا کی جاتی تھی، اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے۔ بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا۔ بیان کیا کہ جب جریر رضی اللہ عنہ یمن پہنچے تو وہاں ایک تھا جو تیروں سے فال نکالا کرتا تھا،
اس سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یہاں آ گئے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ حضرت جریر وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی یہ فال کے تیر توڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس شخص نے تیر وغیرہ توڑ ڈالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی۔ اس کے بعد جریر نے قبیلہ احمس کے ایک صحابی ابو ارطات نامی کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں چلا جب تک اس بت قدا کو خارش زدہ اونٹ کی طرح جلا کر سیاہ نہیں کر دیا۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 4358، غزوہ ذات السلاسل کا بیان۔ یہ وہ غزوہ ہے جو قبائل لخم و جذام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابن اسحاق نے یزید سے اور انہوں نے عروہ سے کہ ذات السلاسل قبائلی بلی عذرہ اور بنی القین کو کہتے ہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا، کہا ہم کو خالد بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں خالد خدا نے اور انہیں ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ سے واپس آ کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے والد۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دے۔ حدیث نمبر 4359، اردو ترجمہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کا یمن کی طرف جانا۔ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ ابسی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن سے واپسی پر مدینے آنے کے لیے میں دریا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وقت یمن کے 2 آدمیوں ذو کلاہ اور ذو عمرو سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا۔ اس پر ذو عمرو نے کہا، اگر تمہارے صاحب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو ان کی وفات کو بھی 3 دن گزر چکے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینے کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ آگے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاحب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینے آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ پھر میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی باتوں کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں؟ بہت دنوں بعد خلافت عمری میں ذو عمرو نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جریر تمہارا مجھ پر احسان ہے اور تمہیں میں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے گا تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4355 سے 4359 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔